اس واقعے کو رپورٹ کرنے سے پہلے میں نے 100 بار سوچا، اور جب بیٹی نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں ابو کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ انسانیت شرمائی ہے، اب یہاں پہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، کلیجہ ماؤں کا پھٹ گیا ہے۔ 7 سال کی بچی کو اینٹیں مار رہی ہے، اینٹیں مار رہی، اور جو چھوٹو تھا 4 سال کا، وہ پاس کھڑا ہو کے رو رہا تھا کہ میری ماما اس طرح کیوں کر رہی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس سے بھی سخت الفاظ ہوں تو وہ استعمال کیے جائیں اس ڈائن کے لیے، اس چڑیل کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ماں کا رشتہ بڑا خوبصورت۔ یہ ایک نوجوان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جو اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجا کر اپنے 4 بچوں کے ہمراہ جو ہے بہتر روزگار کی تلاش میں آتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ اب اس کہانی کو آپ غور سے سنیے گا۔ مائیں کبھی ڈائن نہیں ہوتی، لیکن آج کل مائیں بھی ڈائن ہو گئی ہیں۔ قیامت بڑی نزدیک ہے۔ اس واقعے کو رپورٹ کرنے سے پہلے میں نے 100 بار سوچا، اور تقریباً کتنے دن آج گزر چکے ہیں، 4 سے 5 دن۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں بتاؤں۔ یار ایک ماں اس طرح کی ہو جائے گی؟ کیا پتا تھا اس کو کہ جہاں میں کام کرتا ہوں اس واقعے نے پوری انسانیت کو شرما دیا ہے۔ انسانیت شرما گئی ہے اس واقعے کو سننے کے بعد، اور لوگ صرف توبہ استغفار ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ وڈیرے کے پاس کام کرنے کا انجام کیا ہوا کہ اسی وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ بیگم جو ہے اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ بھی کہنا، یہ کہانی کو بیان کرنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کے ساتھ سیٹنگ کر لیتی ہے 4 بچوں کی ماں، جس کا شوہر ان کے ڈیرے پہ کام کرتا ہے، اور اسی کے بیٹے کے ساتھ جو ہے سیٹنگ کر لیتی ہے۔ وہ غیر اخلاقی حرکتیں، زنا، جو کیا میں کہوں، کون سے الفاظ استعمال کروں، جو کرتی تھی اس کے ساتھ۔ قصور کیا تھا؟ بیٹی نے دیکھ لیا۔ جب بیٹی نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں ابو کو بتاؤں گی۔ تو پھر فیصلہ کیا کیا گیا؟ عاشق، آشنا، جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی تھی، جس کے ساتھ وہ اپنی ہوس پوری کرتی تھی، کیونکہ 4 بچوں کی ماں جو ہے، اگر اس کی ہوس، اس کو کہیں گے اس کی ہوس جو ہے پوری کرنے کے لیے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر جب ایک گناہ تو تم نے کر لیا، جس کی معافی تم اللہ سے مانگ سکتی ہو، اور شاید اپنے شوہر کے پاس بھی جا سکتی تھی یہ بات کہنے کے لیے، اب دوسرا بڑا گناہ بچی نے جب دیکھ لیا تو یہ ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں اس نے اپنے والد کو بتا دیا تو پھر کیا کیا گیا؟ آشنا کے ساتھ مل کر ایک بچے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جس نے دیکھا اس بچی سے معافی مانگی جا سکتی تھی، اس کا ذہن بچوں والا تھا، اس کو سمجھایا جا سکتا تھا، بیٹا مما سے مسٹیک ہو گئی، مما سے غلطی ہو گئی، مما کو معاف کر دو، پاپا کو نہیں بتانا، میں پاپا کو خود بتا دوں گی۔ وہ انکل گندے تھے، یہ باتیں ساری میں تو کر رہی ہوں نا اپنی ناقص علم کے مطابق، لیکن یہ باتیں ہو سکتی تھی۔ اس بچی کو لیا گیا۔ اب یہاں پہ انسانیت شرمائی ہے، اب یہاں پہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، کلیجہ ماؤں کا پھٹ گیا ہے۔ ماؤں کے کلیجے کو اس ڈائن ماں نے پھاڑ دیا ہے جب اس نے اپنی بچی کو اینٹیں مارنی سٹارٹ کی۔ ایک 8 سال کی بچی کو، 7 سال کی بچی کو اینٹیں مار رہی ہے، اینٹیں مار رہی، اور جو چھوٹو تھا 4 سال کا، وہ پاس کھڑا ہو کے رو رہا تھا کہ میری ماما اس طرح کیوں کر رہی ہے۔ وہ رو رہا تھا اور چھپ گیا، جا کر چھپ گیا کہ میری والدہ کہیں مجھے نہ اس طرح مارے۔ جب مار مار کے وہ تھکی نہیں ہے، اپنی ہی سگی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے اس خون کو جس کو اس نے خود 9 مہینے بڑی تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھ کے پھر اس کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف ہوئی، وہ ساری تکلیفیں وہ بھول گئی اس آشنا کی ہوس کے چکر میں۔ اس کو محبت کہیں گے؟ توبہ استغفار، گناہ ہے، ظلم ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اور اپنی بیٹی کو اینٹیں مار مار کے اس کی جان لے لی، اور اس کے بعد ڈھونڈا گیا اپنے اس بیٹے کو، جس نے یہ دیکھا کہ یہ جا کر اب نہ بتا دے کہ بیٹی کہاں گئی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو ڈھونڈا اور اس کو بھی مار دیا اپنے آشنا کے ساتھ مل کر۔ یہ ڈائن 2 بچوں کو کھا گئی، اور اس کے بعد ایسی ڈائن ایسا یعنی کہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ میرے بچے کہاں گئے ہیں، میرے بچے کہاں گئے ہیں، ڈھونڈتی پھر رہی سب لوگوں کے ساتھ مل کر۔ باپ بھی ڈھونڈنا شروع ہو گیا، پورے گاؤں میں ڈھونڈا گیا کہ بچے کہاں گئے ہیں۔
ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 2 جانیں لی گئیں، معصوم جانیں جو آپ کے اپنے ہی بچے تھے۔ اور اس آشنا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے، جس نے اپنی ہوس کے لیے میری خاطر اپنے بچوں کو مار سکتی، کل کو وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ مل کر میرا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد ڈائن یہ ڈھونڈنا شروع ہوگی بچوں کو۔ سب لوگوں نے جب اس کے واہ ویلا دیکھا، اس کی آہو پکار، اس کی سسکیاں دیکھی، تو لوگ کہیں کہ اس کے بچے بچارے پتہ نہیں کون کھا گیا۔ تو پھپھو کہتی ہے کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہمارا خون، 2 معصوم بچے ابھی باقی ہیں اور 2 اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس ہوس کے چکر میں اس اتنا ظلم ہوا کہ اس زنا کے چکر میں اس نے اپنے بچوں کو مار دیا۔ اور اس کے بعد جب ایک چھوٹے معصوم کی جان لی گئی، کتنے اس نے ہاتھ جوڑے۔ میں ابو کو بتاؤں گی، اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا بچوں کے لیے کس قدر تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اور پھر اس شوہر کے لیے، شوہر سے معافی مانگی جا سکتی تھی، اللہ سے معافی مانگی جا سکتی تھی، آئندہ کی توبہ کی جا سکتی تھی، توبہ تو نسوح کی جا سکتی تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے اقرار کر لیتی، سرنڈر کر دیتی، اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کر دیتی کہ یا اللہ پاک میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا چلا، میں ہوس میری جو تھی میں نے اپنی اس طرح سے پوری کر لی، مجھے معاف کر دے۔ بچوں نے دیکھ لیا تھا، بچوں کو شوہر کے پاس لے جاتی، معافی مانگ لیتی، رب سے معافی مانگ لیتی۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیونکہ گنہگار ہی تو معافی مانگتے ہیں، نیک کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتا مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، کسی بھی اس میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے آپ کو ورگلا لیا، کچھ سبز باغ جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد معافی تھی، گنجائش تھی، بجائے اس کے کہ 2 بچوں کی جان لی گئی اور اب ساری زندگی۔ میں کہتی ہوں ایسی کڑی سزا دیں، اب ایسی کڑی سزا دیں کہ اس کو بھی اینٹیں مار کے مار دیا جائے، اس کو اتنی اینٹیں ماری جائیں جب تک اس کی سانسیں نہ نکل جائیں، اور اس کے آشنا کو بھی اتنے، پہلے تو کوڑے مارے جاتے تھے نا، اتنا اس کو مارا جائے، اس کو بھی اتنا مارا جائے کہ اس کی بھی سانسیں نکل جائیں۔ عبرت کا نشان ان دونوں کو بنا کے چوراہے کے اندر کھڑا کر کے ان کو مار دیں۔ سیال کوٹ کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک، انتہائی دل ہلا دینے والا، کہ ان دونوں کو چوراہے کے اندر کھڑا کر کے ایسی عبرتناک موت دیں کہ دوبارہ لوگ لرز جائیں اور تڑپ جائیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ کاش کہ کوئی کیفرے کردار تک پہنچ جائے، کاش کسی کو اتنی بری سزا مل جائے، وہ بچے واپس نہیں آئیں گے، اس کی عزت واپس نہیں آئے گی شوہر کو۔ ساری دنیا میں اب عزت نیلام ہو گئی بیچارے کی، کہ آپ کی بیگم نے اس طرح کیا۔ 2 خاندانوں کی عزت، والدین کی عزت، سسرال کی عزت، جس سوسائٹی میں رہتے لوگ اس کو ساری زندگی تانے دیں گے، آپ کی بیگم اس طرح تھی۔ اور یہ بات پردے کے اندر رکھی جا سکتی تھی، معافی مانگی جا سکتی تھی، اللہ بھی معاف کرنے والا، شوہر نے بھی معاف کر دینا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کے منہ کی طرف دیکھنا تھا۔ صرف اپنے گناہ کو، اپنے گندے اس کریکٹر کو چھپانے کے لیے اپنے ہی سگے 2 بچوں کی اس ڈائن نے جان لی کہ آپ اس کو ماں کہیں گے، ماں بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماں جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جائے گی، ماں بھی اپنے بچوں کا خون پیے گی، اپنے 2 بچوں کا خون پی گئی یہ ہوس کی پجاری ماں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس سے بھی سخت الفاظ ہوں تو وہ استعمال کیے جائیں اس ڈائن کے لیے، اس چڑیل کے لیے۔ اس نے ماں کے رشتے کو پامال کیا، اس نے ماں کے تقدس کو پامال کیا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے پاؤں تلے جنت رب نے رکھی ہے، اور ماں ڈائن بن گئی۔ کیا اس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے؟ کہ ماں کہلانے لائق بھی ہے یہ ڈائن؟ اس ڈائن کے اوپر پورا پاکستان کے پوری دنیا بات کر رہی، اور پوری دنیا، پوری انسانیت کی مائیں جو ہے وہ شرمسار ہو گئی ہیں کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ ماؤں کے کلیجے اس نے جو ہے اس کے اندر سوراخ کر دیے ہیں، ماؤں کے دل ہلا دیے ہیں، مائیں ڈر گئی ہیں کہ ماں اس طرح کی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔